بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس دیوکا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فورن ججمنٹ، کہ جو غیر ملکی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس فیصلے کا پاکستانی عدالتوں پر کس حد تک وہ اپلیکیبل ہوگا، یا کس حد تک جو پاکستانی عدالتیں ہیں اس فیصلے کو پر عمل کر سکتی ہیں، اس فیصلے کو دیکھ سکتی ہیں، اور اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے. اس حوالے سے جو فورن ججمنٹ کو جو ریلیونٹ سیکشنز CPC کوڈ آف سول پروسیجر کے ڈیل کرتے ہیں وہ سیکشن 2 سب سیکشن 5 اینڈ 6، اور اس کے علاوہ سیکشن نمبر 13 اور اس کے ساتھ سیکشن 14. جو سیکشن 2 اس کی جو سب سیکشن 5 ہے اس میں فورن کورٹ کی ایک ڈیفینیشن دی گئی ہے: court situated beyond the limits Pakistan which has no authority in Pakistan and is not established continued by the federal government. کہ کوئی ایسی عدالت جو پاکستان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، جو پاکستان کی لمیٹیشن سے، جو پاکستان کی لمٹس سے، جو پاکستان کی جسٹرکشن سے آؤٹ ہے، اور وہ کنٹینیوسلی فیڈرل گورنمنٹ کے تحت اسٹیبلش نہیں کی گئی، اس عدالت کو ہم فورن کورٹ کہیں گے، غیر ملکی عدالت کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اب آتے ہیں سیکشن 2 سب کلاس 6 CPC. اس میں فورن ججمنٹ غیر ملکی فیصلہ، اس میں ججمنٹ آف فورن کورٹ کے غیر ملکی عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہم غیر ملکی فیصلہ یا غیر ملکی عدالت کا فیصلہ یا فورن ججمنٹ آف فورن کورٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ سیکشن نمبر 13 ہے CPC وین فورن ججمنٹ ناٹ کنکلوزو، کہ کب وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جب غیر ملکی فیصلہ جو ہے وہ قطعی نہیں ہے، وہ کب قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کب کنکلوزو نہیں ہے. ٹھیک ہے. فورن ججمنٹ شیل بی کنکلوزو، کہ جو فورن کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ایک کنکلوزو حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک قطعی حیثیت رکھتا ہے. ایز ٹو اینی میٹر، کسی بھی میٹر کے متعلق ہو، دیر بی ڈائریکٹلی ایڈجوڈیکیٹڈ اپون بٹوین دا سیم پارٹیز، وہ سیم پارٹیز کے درمیان ہو، اور بٹوین پارٹیز انڈر ہوم دے آر اینی آف دیم کلیم لیٹیگنٹ انڈر دا سیم. ٹھیک ہے. کہ اگر سیم پارٹیز یا اس سے ریلیٹڈ ایسی پارٹیز کے درمیان ہو جو ایک سیم ٹائٹل کو لیٹیگیٹ کر رہی ہوں یا سیم ایشو پر چڑھ رہی ہوں، تو اس حد تک جو فورن کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے وہ ایک کنکلوزو ہوتی ہے. ایکسیپٹ، آگے اس کی ایکسیپشنز ہیں کہ کب یا کن حالات میں جو فورن کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ کنکلوزو نہیں ہے. فرسٹ، where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction، کہ اگر وہ عدالت مجاز نے اس کو نہ سنایا ہو، یعنی کہ اگر وہ فیصلہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ کی جانب سے نہیں ایشو ہوا تو. B where it has not been given on the merits of the case، اگر وہ فیصلہ میرٹ پر یا حسب حقائق مقدمہ پر نہیں دیا گیا. C where it appears on face of proceeding as to face of proceeding to the founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of Pakistan in cases in which such law is applicable. جو سی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کارروائی مقدمے سے ظاہر طور پر یہ واضح ہو کہ کارروائی کسی بین الاقوامی قانون یعنی کہ انٹرنیشنل لا کے غلط نظریے پر مبنی ہے، یا پاکستان کے قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہو، ان حالات میں بھی وہ قانون قابل اطلاق نہیں ہے. نمبر D where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice، کہ جہاں پر جو کارروائی ہے اس میں جو حاصل کردہ وہ فیصلہ ہے وہ فطرت انصاف یعنی کہ نیچرل جسٹس کے اگینسٹ ہے. آگے E where it has been obtained by fraud، اور اگر وہ ججمنٹ فراڈ کی بنا پر حاصل کی گئی ہو. آگے F where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in Pakistan، اور اگر وہ مطالبہ
ایسے دعوے کی بنا پر ہو کہ جو کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی پر مبنی ہو جو پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ یہاں پر کچھ پوائنٹس اس حوالے سے میں شیئر کروں گا۔ ایک 2011 CLD 963 پیج کہ بیرون ملک کے قرضہ منافع کی واپسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سرکلر نمبر 13 مورخہ 30/6/1984 کے مطابق قابل ادائیگی ہے، یعنی کہ بیرون ملک جو قرضہ جاتا ہے وہ قابل ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو ججمنٹ ہے وہ 2012 CLC 704 ہے۔ مطلقہ کی طرف سے مدعی بینک کو بھیجے گئے تمام سوالات جو کہ شہادت سے متعلقہ ہوں مدعی کی طرف سے پیروی کیے جائیں گے۔ اگر مدعی بینک اس بات کا انتخاب کرے کہ وہ شہادت کی پیروی کرے گا جو وجہ کارروائی سے متعلق ہو تو مطلع مدعی کے گواہوں پر جرح کرنے کا حقدار ہے اور معائنہ کر سکتا ہے کہ کسی بھی دستاویز کو چیلنج کر سکتا ہے جو پیش کیے گئے ہوں اور تجویز کردہ سوالات گواہوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ مطلع اس ٹرائل کے وقت تک انتظار کرے گا جب تک ایسے سوالات مدعی کے گواہ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اس پر درخواست خارج ہوئی۔ آگے سیکشن 14 ہے پرزمپشن ایز ٹو فورن ججمنٹ، غیر ملکی فیصلے کی نسبت قیاس کی جو پاکستانی کورٹس ہے وہ غیر ملکی جو فیصلہ اس کو کیسے پرزیوم کرتی ہے یا کیسے اس کی پرزمپشن آف ٹروتھ لے گی۔ دا کورٹ شیل پرزیوم اپون دا پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ پرپورٹنگ ٹو بی اے سرٹیفائڈ کاپی آف اے فورن ججمنٹ that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction۔ یعنی کہ جب کوئی دستاویز پیش کی جائے جس سے ظاہر ہو کہ وہ نقل مصدقہ کسی غیر ملکی عدالت کے فیصلے کی ہے تو عدالت قیاس کرے گی یا پرزیوم کرے گی کہ وہ فیصلہ جس کی وہ نقل ہے ایک عدالت مجاز کی طرف سے سنایا گیا، ٹھیک ہے، وہ پرزیوم کرے گی کہ یہ جو سرٹیفائڈ ڈاکومنٹ یا سرٹیفائڈ کاپی اس فیصلے کی پروڈیوس کی جا رہی ہے ایک کمپیٹنٹ کورٹ کی جانب سے ہے، یہ فیصلہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب تک اس فیصلے کے خلاف کوئی آفر ثابت نہ کی جائے لیکن عدالت مذکورہ کو اختیار سماعت نہ ہونے کا ثبوت دینے سے ایسا قیاس رفع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ کوئی ایسا پروف ثابت کر دیتی ہے کہ اٹ از بیسڈ اپون وانٹ آف جسٹکشن تو ایسے پھر اگر اختیار سماعت نہیں ہے اس کورٹ کو تو پھر وہ پرزمپشن ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ایک کیس ہوا ہے 2011 CLD 963 پیج، ڈگری کا اجرا جو غیر ملکی عدالت کی طرف سے منظور کی گئی، ڈگری کا اجرا پاکستان میں دائر نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ جو ایگزیکیوشن آؤٹ آف پاکستان ہے اس کی ایگزیکیوشن پاکستان میں نہیں فائل کی گئی، نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ غیر ملکی عدالت میں چیلنج کیے جانے کی وجہ سے یہ قابل عمل نہ ہوئی ہو، قانون میعاد سماعت لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے آرٹیکل 117 کے تحت ایسا دعویٰ دائر کرنے کے لیے غیر ملکی فیصلہ ڈگری کی بنیاد پر 6 سال ہے، یہ مدت اپیل خارج ہونے کے بعد ڈگری کے حتمی ہونے کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ ہے کہ ڈگری کے 2 اہم ترین اجزاء ہیں کہ انصاف کا حتمی طور پر اظہار ہو جس سے فریق کے حق کا عزم تنازعات کے معاملے میں ہو، دوسرا دعویٰ میں انصاف کا اظہار کیا گیا ہو نہ متفرق عدالتی کارروائی میں، اگر عدالتی کارروائی میں دعویٰ کا اظہار نہیں تو حتمی فیصلہ حکم تصور کیا جائے گا، ڈگری نہیں۔ اس چیز کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا 2013 MLD 455 پیج پر۔ تو یہ تھا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے فورن ججمنٹ پر، جو پاکستان سے باہر عدالتیں ہیں ان کے فیصلے کو کس حد تک پاکستانی عدالتیں لیتی ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔